بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ بحریہ ٹاؤن گروتھ کی سلیکان ویلی، امریکہ میں جو سلیکان ویلی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیو جابس اسی سلیکان ویلی میں رہے، اور جب بچے تھے اس وقت وہیں ادھر جتنے آفیسز تھے، فیکٹریاں تھیں، کارخانے تھے، وہیں پہ گھومتے پھرتے رہتے تھے، اور ساری زندگی وہ وہیں رہے۔ اور وہ اس وہاں رہنے کی وجہ سے ان کا ایک ایسا ایک بزنس اورینٹڈ مائنڈ سیٹ بنا کہ جس میں وہ بہترین اور ایک اعلیٰ پروڈکٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت لمبا سفر کیا، اور فائنلی انہوں نے ایپل فون ہے، اسمارٹ فون جو آج کا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ وہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ یعنی ادھر اتنے عرصہ رہنے کے بعد فائنلی انہوں نے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کی۔ کمپیوٹر میں رہے، جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے، اس کے بعد فائنلی وہ اس پروڈکٹ پہ آئے۔ تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اسٹیو جاب کو سلیکان ویلی میں کام کرنے کا یا رہنے کا یا بچپن سے بڑے گرو اپ ہونے کا موقع نہ ملتا تو شاید وہ اتنی بڑی کامیابی یا اتنی بڑی چیز پروڈکٹ انٹروڈیوس نہ کر سکتے۔ بحریہ ٹاؤن جب سے بنا تب سے لے کے آج تک بحریہ ٹاؤن نے لاکھوں لوگوں کو ارب پتی بنایا ہے، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جو کسی دفتر میں نائب کاسد تھے، ٹی بوائے تھے، پھر وہ مختلف شہروں سے آئے اور اسلام آباد، لاہور، کراچی، یہ ان شہروں میں، راولپنڈی، ان شہروں میں وہ فٹ پاتھوں پہ بھی سوئے ہیں۔ وہ آپ نے لوگوں کے انٹرویو سنے ہوں گے کہ یعنی وہ کس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں جب اس جگہ پہنچے تو وہ کیونکہ ایک ایسا پازیٹیو انوائرمنٹ تھا کہ جس کے اندر لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی باتیں ہوتی تھیں، گروتھ کی باتیں ہوتی تھیں، جس اپرچونیٹیز کی باتیں ہوتی تھیں، تو اس سے اس خاص ایکو سسٹم میں وہ پہنچ کے تو ان کی اپنی جو فریکوینسی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اربوں روپیہ کمایا اور آج وہ بڑے ویل اسٹیبلش ہے۔ یہ جو ایک انوائرمنٹ فراہم کیا بحریہ ٹاؤن کا مینجمنٹ نے، اور وہاں پہ انہوں نے اصل میں یہ کامیاب کیسے ہوا؟ یہ ماڈل کامیاب اس طرح ہوا کہ جب بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ نے یہ ایک تصور دیا کہ ہائی اینڈ جو لیونگ ہے وہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو ایک مناسب آمدنی والا ہے، اس تک پہنچانی ہے۔ اور یہ ہمیشہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ اچھی پروڈکٹ ریزنیبل پیسوں میں کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی کامیابی کا باعث بنا بحریہ ٹاؤن کا، اور شروع میں جو پلاٹس کی قیمتیں تھیں یا جو وہ ایک ایکسس کے اندر یا اس کے اندر تھیں، ہر بندے کی پہنچ میں تھیں۔ تو جو یہاں آ کے جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا صحیح جگہ پہ، ان کا پیسہ گرو بہت کیا، لوگوں نے بہت امیر ہوئے، اور اسی بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرنے کی وجہ سے ہی ہوئے۔ اور کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہی ہیں اعتراضات، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اعتراض تو ہوگا ہی ہوگا۔ جیسے آج ایپل جو موبائل ہے اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے اب چارجر دینا بند کر دیا ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے حوالے سے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ماسز ہیں یا زیادہ لوگ ہیں، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئیڈیل چیز جو ہے وہ تو ابھی نہیں بنی ہے، یہ بالکل ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی گنجائش موجود ہے اور ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نئے برانڈ یا نئے نام یا نئے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے اس کمی کو فلفل کرتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ وہ کسی بھی دنیا میں، کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی پروڈکٹ کے اندر، کسی بھی اس میں ہے۔ لیکن بہرحال بحریہ ٹاؤن کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ہاؤسنگ کی جو ایک سٹینڈرڈز تھے، اس کا ایک خاص جو ایک لیول ہے، ایک معیار ہے، وہ انٹروڈیوس کیا اور لوگوں کو پسند آیا، اور باقی لوگ آج بھی اس کو فالو کرتے ہوئے وہ معیار نہیں دے پا رہے، اس کے باوجود فالو کرتے ہوئے بھی وہ کافی ساری چیزوں میں جو ہے وہ کاسٹ جو بڑھ جاتی ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے وہ پھر چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں، تو وہ چیز نہیں بنتی کہ جو کہ بحریہ ٹاؤن بنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر یہ انوائرمنٹ، یعنی یہ جو بہت سارے لوگوں کو جو فائدہ ہوا، لوگ وہاں ایک دم پازیٹیو ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی مواقعوں کی کمی نہیں ہے۔
صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کمی ہے. اب ہماری حکومتوں کی مثال لیجئے کہ جو بھی حکومتوں میں آتا ہے, اگر کوئی درد دل رکھنے والا ہو یا ایک سمجھدار دماغ ہو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو, تو ہم نے پچھلی دور حکومت میں, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے دیکھ لیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں انہوں نے جس طرح سے جو انسینٹیوز دیے, ایمنسٹی دی, فکس ٹیکس رجیم لے کر آئے, اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس سے پوری مارکیٹ اوور آل پازیٹیو ہو گئی, اور پاکستان میں اس وقت کھربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں, نئے بن رہے ہیں. ماضی میں ہر حکومت نے نہ صرف بحریہ ٹاؤن کو یا اور جو پروجیکٹس تھے جو اچھا کام کر رہے تھے ان کے لیے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا, کنسٹرکشن انڈسٹری کی بہتری کے لیے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا, لیکن یہ جو سابقہ حکومت تھی وہ کر رہی تھی. اس کی وجہ سے جیسے لاہور میں انہوں نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے تھے, اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹ تھے. کراچی میں انہوں نے پروجیکٹ کا بات کی, اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹ کر سکتے تھے جو کہ جس سے پاکستان کا جو اوور آل ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں وہ ختم ہو جانا تھا, اور پاکستان ایک امیر ملک کی طرح ہو جانا تھا جس سے لوگوں نے آنا تھا. تو لیکن یہ جو جہاں بھی سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کی جائے گی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, لوگوں کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی, اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی کہ وہ اور اچھا کریں, وہاں ترقی ہو جائے گی. یہی ہمیں بحریہ ٹاؤن میں نظر آتا ہے کہ وہاں یہ پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ نہ صرف لوگوں کو فائدہ ہو, فیسیلیٹیٹ کریں, بلکہ وہ اس سے اور بڑا سوچیں. یعنی جو بھی وہاں پہ آپ اگر اس وقت بحریہ ٹاؤن میں 10 کروڑ روپیہ لے کے چلے جائیں یا 1 ارب روپیہ لے کے چلے جائیں, 10 ارب روپیہ لے کے چلے جائیں, تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز آپ کو واضح سامنے ملیں گی کہ جس کے اندر آپ کی گارنٹیڈ پروفٹیبلٹی ہوگی, جو کہ ایگزسٹ کرتی ہوئی چیز. یہ کوئی فارم نہیں ہوں گے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی, چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوں گی اور آپ اس میں انویسٹمنٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا, اور اس میں اس وقت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروڑوں لوگ کام کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کی خوشحالی میں اور اپنی خوشحالی میں جو ہے وہ بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, جس سے ان کو امپلائمنٹ مل رہا ہے, اور وہ مزید بڑی اپرچونیٹیز کی طرف سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, اور اس طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن کو جاتا ہے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.